میرے ملک میں مڈل کلاس طبقے کی بیٹیاں باپ کی دہلیز پر بیٹھی بوڑھی ہو رہی ہیں اور ساری زندگی کما کر بھی ان کے والدین اتنا نہیں کما پاتے کہ ڈیمانڈ کے مطابق جہیز دے کر بیٹی کو رخصت کر دے۔ دوسری صورت میں وہ والدین جو ڈیمانڈ کا جہیز دینے کی پوزیشن میں ہیں، وہ لوگ داماد کے لیے اچھی نوکری، علیحدہ گھر، گاڑی اور ماہانہ خرچ کے ساتھ ساتھ اتنی شرائط رکھ دیتے ہیں کہ وہ بیچارہ لڑکا ساری زندگی کوارا رہ لینا ہی بہتر سمجھتا ہے۔ نیز لڑکی ہو یا لڑکا، دونوں کے والدین یہ نہیں دیکھتے کہ ان کی اولاد شادی کی عمر کو پہنچ چکی ہے۔ والدین بچوں کے متعلق فیصلہ کرنے میں اس حد تک خود مختار بن جاتے ہیں، شریعت پر بھی نہیں غور کرتے۔ اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات تک کو پس سے پشت ڈال دیا جاتا ہے۔ چند دن پہلے جب سارا ملک دعا زہرا نامی لڑکی کے والدین سے ہمدردی کر رہا تھا تو ہمارے بس اسٹاپ پر ایک مانگنے والی عورت دعا زہرا کو حق پر قرار دے رہی تھی۔ سب لوگ اسے پاگل یا گنوار سمجھ کر اگنور کر رہے تھے، مگر میں لکھاری ہونے کے ناطے تجسس کے مارے اس عورت کے پاس چلا گیا اور اس سے وجہ پوچھی کہ دعا زہرا کس طرح حق پر ہے، تو اس نے جیب سے کاغذ کا ٹکڑا نکال کر مجھے دیا جس پر ٹوٹی پھوٹی اردو میں لکھا تھا: میں اپنی جنسی خواہشات پر مزید قابو نہیں رکھ سکتی، میری عمر 35 سال ہو چکی ہے، اس عمر میں والدین کی مرضی کے خلاف کوئی قدم اٹھا کر یا حرام راہ پر چل کر اپنے والدین کو سزا نہیں دے سکتی، اس لیے میں حرام موت مر رہی ہوں اور روز جیتے جی مرتی لڑکیوں کے والدین سے التجا کر رہی ہوں کہ اگر آپ اپنی بیٹیوں ان کی یا اپنی پسند سے مناسب وقت پر رخصت نہیں کر سکتے تو ان کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا کریں تاکہ وہ میری طرح گھٹ گھٹ نہ مریں۔ نہ جانے وہ لڑکی کتنی غیرت مند ہوگی جو نفس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے حرام راہ پر نہ چلی تاکہ اس کے والدین کی عزت پر حرف نہ آئے، مگر حرام موت کو گلے لگا لیا۔ ابھی میں انہی خیالوں میں گم تھا کہ اس مانگنے والی عورت کی آواز نے میرا سکوت توڑا اور بتایا کہ میری ایک بیٹی تھی جو گھر گرہستی کا سارا کام جانتی تھی۔ ہمارے قریب کے سارے رشتہ داروں نے ہم سے بیٹی کا رشتہ مانگا، مگر میرے شوہر نے داماد کے لیے ایسی کڑی شرائط رکھ دی جن پر قریبی رشتہ داروں میں سے کوئی بھی پورا نہیں اترتا تھا، اس لیے فیملی سے باہر لوگ آنے لگے۔ تقریباً 3 سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ 3 سالوں میں کسی کو ہم پسند نہیں آتے تھے اور کوئی ہمیں پسند نہیں آتا تھا، یہاں تک میری بیٹی کی عمر 26 سال ہو گئی جب ایک جگہ بات طے پا گئی۔ 3 ماہ بعد منگنی ہو گئی تو بعد میں لڑکے والوں کی طرف سے جہیز کی ڈیمانڈ کی گئی۔ میں نے شوہر کو لڑکے والوں کی ڈیمانڈ پوری کرنے کا مشورہ دیا، مگر میرے شوہر نے میرے روکنے کے باوجود رشتہ توڑ دیا اور جہیز کی فرمائش پوری نہ کی۔ یوں میری بیٹی 27 سال کی ہو گئی۔ مزید 1.5-2 سال اس شش و پنج میں گزر گئے تو اب میری بیٹی کی شادی کی عمر گزرنے لگی۔ پھر میرے شوہر کو بھی کچھ فکر ہوئی۔ اب میرے شوہر نے جہیز دینے کی حامی تو بھر لی، مگر دوسری طرف میری بیٹی جو 31ویں سال میں لگ چکی تھی، اس سے شادی کے لیے اب کوئی کنوارا لڑکا تیار نہیں تھا۔ کوئی رشتہ آتا تو 2 یا 3 بچوں کے باپ کا آتا جس کی بیوی مر گئی ہوتی یا وہ طلاق دے چکا ہوتا۔ اب میرے شوہر کو ایسے داماد پسند نہ آتے، یہاں تک میری بیٹی نے منہ سے بول کر کہنا شروع کر دیا: اب جیسا بھی رشتہ ملتا ہے آپ ہاں کر دیں، میری جوانی تو آپ کی انا کی برینڈ چڑھ چکی ہے، مگر بڑھاپے کا سہارا تو مل جائے گا۔ مگر میرا شوہر نہ مانا، یہاں تک میری بیٹی 35 سال کی عمر میں کنواری حالت میں خودکشی کر گئی اور یہ کاغذ پر کچھ لکھ گئی۔ اس کاغذ پر لکھا ہوا جب بھی کوئی پڑھتا ہے تو وہ تمہاری طرح خاموش ہو کر سوچ میں ڈوب جاتا ہے یا پھر رونے لگ جاتا ہے: بیٹا، جب سے میری جوان بیٹی حرام موت مر گئی ہے
تب سے مجھے نکاح کر کے حلال رشتہ قائم کر لینے والی لڑکیوں سے ہمدردی ہوتی ہے، بھلے ہی ان کے والدین ان کے فیصلے سے خوش نہ ہوں، مگر میں ان کو ڈھیروں دعائیں دیتی ہوں۔ میں شکر کرتی ہوں کہ انہوں نے نکاح کر لیا، میری بیٹی کی طرح نفس کی خواہش کو دباتے دباتے مر نہیں گئی۔ ماں جی کی بات سن کر میں بھی رو پڑا اور ان سے آنسو چھپا کر چل دیا، مگر آج اس موضوع پر میں نے قلم اٹھایا اور میں اپنی تحریر میں والدین کو نصیحت کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ خود بچوں کا نکاح کر کے انہیں رخصت نہیں کر سکتے تو پھر انہیں ان کی پسند کا نکاح کرنے کی اجازت دی جائے۔ اور آخر میں فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنانا چاہوں گا، اے جوانوں، تم میں سے جو شخص گھر بسانے کی استطاعت رکھتا ہو وہ شادی کر لے، کیونکہ نکاح سے نظر نہیں بہکتی اور شرمگاہ محفوظ رہتی ہے، اور جو شخص نکاح کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو وہ روزے رکھے، کیونکہ روزے اس کی شہوت کو کم کر دیتے ہیں، جبکہ ایک دوسری جگہ پر نکاح کو نصف ایمان بھی کہا گیا ہے۔ میری والدین سے التجا ہے کہ خدارا اپنی اولاد کے لیے نکاح میں آسانی پیدا کرے، نہ کہ ان کے راہ میں رکاوٹ بن جائیں۔ اگر کوئی میری تحریر کو سمجھ لے تو اس کا شکر گزار رہوں گا، اگر کوئی نہ سمجھے یا میرے الفاظ سے اس کو دکھ پہنچا ہو تو اس سے معافی کا طلبگار رہوں گا۔ والسلام۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ میرے تمام بہن بھائیوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔